السلام علیکم، میں ہوں محمد یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں یوسف آفیشیل ٹی وی۔ آج کی ویڈیو ایک ایسے عالمی لیڈر کے متعلق ہے جس کا مسلم دنیا میں سب سے زیادہ ذکر ہوتا ہے۔ مسلمانوں پر کہیں بھی ظلم کی بات ہو، چاہے وہ کشمیر و فلسطین ہو یا عراق و شام، یا پھر ناموس رسالت کا معاملہ ہو، جس شخص کی آواز سب سے پہلے اور نمایاں سنائی دیتی ہے اور جو اپنا ووٹ ہمیشہ مسلمانوں کے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ترکی کے موجودہ صدر اور سابق وزیر اعظم رجب طیب ایردوان ہیں۔ وہ ایسا رویہ کیوں اختیار کرتے ہیں؟ کیا وہ صرف اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے ایسا کرتے ہیں یا کوئی خفیہ پلاننگ ہے؟ کیا واقعی طیب ایردوان خلافت عثمانیہ کو بحال کرنا چاہتے ہیں؟ ان سب سوالوں کا جواب جاننے کے لیے ہمیں ان کے بیک گراؤنڈ کو جاننا ہوگا۔ طیب ایردوان نقشبندی سلسلے سے تعلق رکھنے والے، صوفیزم سے بہت زیادہ متاثر اور بچپن سے صوفیزم پڑھنے اور اسے تشہیر کرنے والے پکے عاشق رسول اور سیکولر ترکی کا بہترین مسلم چہرہ ہے۔ طیب ایردوان 26 فروری 1956 کو استنبول کے قریبی شہر قاسم پاشا میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم مدرسے میں حاصل کی اور پھر امام حاتب سکول، جس کا 25% نصاب قرآن و حدیث اور سیرت نبی پر مشتمل تھا، سے گریجویشن کی۔ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھنے کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کیا۔ طیب ایردوان کے والد ترکی کوسٹل گارڈ میں ایک ملازم تھے۔ ابتدائی وقتوں میں طیب ایردوان کے والد انہیں بہت کم پیسے دیتے تھے، جس سے ان کا خرچہ نہیں چلتا تھا، تو ان پیسوں سے وہ پوسٹ کارڈ خرید لیتے تھے۔ اس کے علاوہ جہاں ٹریفک جیم ہوتی وہاں لیمو پانی بیچا کرتے تھے اور کبھی کبھی لمبا سا گون پہن کر سائیکل پر تلوں والا مرونڈا یا روٹی نما مٹھائی بیچ کر اپنا خرچہ پورا کرتے تھے۔ اس کے بعد طیب ایردوان نے انقرہ اسکول آف اکنامکس اینڈ کمرشل سائنس، جس کا آج کل نام مرمرہ یونیورسٹی ہے، سے بزنس ایڈمنسٹریشن کی تعلیم حاصل کی۔ شروع سے ہی فٹ بال کا شوق تھا اور قاسم پاشا شہر میں ایک لوکل فٹ بال کلب کی طرف سے سیمی نیشنل لیول کے فٹ بال پلیئر رہے، لیکن والد کے فٹ بال سے منع کرنے کی وجہ سے اپنی اعلیٰ تعلیم مکمل کرنے کے بعد 1976 میں سیاست کا آغاز کیا، لیکن صوفیزم کی چھاپ ان کی شخصیت پر ہونے کی وجہ سے سیکولر ترکی میں ان کی جگہ نہیں بن رہی تھی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد اور ترویج و اشاعت میں صوفیزم اور صوفیہ کا بہت بڑا کردار اور صوفیزم کی بہت گہری چھاپ تھی، جس کی ایک جھلک ہمیں ڈرامہ ارطغرل غازی میں ایک بہت بڑے صوفی ابن عربی کی موجودگی سے ملتی ہے، جو لمحہ بلمحہ ارطغرل غازی کی رہنمائی اور مدد کرتے نظر آتے ہیں، اور یہی صوفیزم کی چھاپ ہمیں طیب ایردوان میں بھی نظر آتی ہے۔ طیب ایردوان 18 سال مسلسل اور انتھک کوشش کرنے کے بعد ایک اعلیٰ پائے کے مقرر بن گئے۔ وہ جہاں جاتے لوگ ان کے گرویدہ ہو جاتے اور ان کی بیگم کو دیکھ کر ترکی کی خواتین سکارف پہننا شروع ہو گئیں اور اسلام کی طرف مائل ہونے لگیں۔ 1994 میں طیب ایردوان ویلفیئر پارٹی کے پلیٹ فارم سے استنبول کے میئر بنے اور استنبول کی قسمت بدل کر رکھ دی۔ وہی شہر جو قرضوں کی دلدل میں جکڑا ہوا تھا اور سڑکوں پر ہر وقت ٹریفک جیم اور لائن آف آرڈر کی حالت ابتر تھی، 4 سال کے مختصر عرصے میں اس کی ایسی تقدیر بدلی کہ اسے یورپ کے بہترین شہروں میں شامل کیا جانے لگا۔ 1998 میں ویرچو پارٹی میں شامل ہوئے۔ اسی دوران انہوں نے ایک ایسی نظم پڑھی جس کو کنٹروورشل قرار دے کر طیب ایردوان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا گیا۔ وہاں سے نکلنے کے بعد انہوں نے اپنی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ کے نام سے ایک پارٹی بنائی۔ طیب ایردوان کی مقبولیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 2002 میں ہوئے الیکشن میں ان کی پارٹی جیت گئی قانونی پابندی، لیکن طیب ایردوان پر قانونی پابندی ہونے کی وجہ سے وہ وزیر اعظم نہیں بن سکے اور عبداللہ گولین کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، اور بعد ازاں 2003 میں طیب ایردوان سیکولر ترکی کے وزیر اعظم منتخب ہوئے اور 2014 تک وزیر اعظم اور پھر صدر منتخب ہوئے، اور پھر 2018 میں دوبارہ صدر منتخب ہوئے۔ اس تک وہ 2003 سے ابھی تک یعنی 2020 تک اقتدار میں ہیں اور ان کو کوئی ہرا نہیں سکا۔ اپنے اس طویل اقتدار میں جہاں انہوں نے سیکولر ترکی سے ہٹ کر ترکی کی مسلم سلطنت کے طور پر شان و شوکت میں اضافہ کیا اور وہاں ترکی کو قرضوں کی دلدل سے بھی نکالا اور ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ اقتدار سنبھالتے ہی ان کا سب سے مشکل فیصلہ عراقی جنگ میں ترکش فوجی نیٹو کے لیے نہ بھیجنا تھا، کیونکہ ترکی نیٹو کا ممبر ہے تو وہ اس کا پابند ہے کہ نیٹو کے لیے اپنے فوجی بھیجے۔ ترکی فوجی نہ بھیجنے کی وجہ سے ترکی کو بہت سی مالی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ترکی کا لبرل طبقہ، جن کی سب سے بڑی خواہش سیکولر ترکی کو کسی طرح یورپی یونین میں پوری طرح شامل کرنا ہے، جس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اسی لبرل طبقے نے طیب ایردوان کے خلاف بہت ساری سازشیں کی، جن میں 2013 میں درختوں کی کٹائی کے معاملے پر اور 2016 میں طیب ایردوان کے خلاف فوجی بغاوت کروائی گئی۔
جس میں امریکہ مبینہ طور پر ملوث تھا، جس سے متعلق ترکی کے حکام بالا کئی فورمز پر کہہ چکے ہیں۔ لیکن اس فوجی بغاوت میں لوگ فوج کے ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے اور فوج کے ساتھ باقاعدہ بھیڑ گئے۔ ترکی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ بغاوت میں حصہ لینے والے ان سب کو عوام نے گرفتار کیا اور متعلقہ اداروں کے حوالے کیا۔ اس کے بعد طیب اردوان نے ایک زبردست قسم کا ترکی میں مارشل لا لگانے والوں کے خلاف کلین اپ آپریشن کیا اور مثالی سزائیں دیں۔ 2018 اور 19 کے لوکل الیکشنز میں استنبول اور انقرہ میں ہارنے کے بعد ان کی مقبولیت میں کچھ کمی آئی، لیکن طیب اردوان اس وقت نہ صرف ترکی بلکہ پوری امت مسلمہ کے ہر دل عزیز لیڈر بن گئے جب انہوں نے آیا صوفیہ میوزیم، جو پہلے مسجد ہوا کرتی تھی، کو دوبارہ مسجد بنا دیا، جسے سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمد دوئم نے بازنطینی عیسائیوں سے خرید کر چرچ سے مسجد میں تبدیل کیا۔ پھر 500 سال تک یہ مسجد رہی، لیکن اتاترک کے سیکولر ترکی میں اسے میوزیم بنا دیا گیا، لیکن الحمدللہ اب یہ پھر مسجد ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عرب حکمران طیب اردوان سے کیوں خوف زدہ ہیں اور موجودہ ترکی کی کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ اس کے علاوہ معاہدہ لوزان کیا ہے اور کیا واقعی 2023 میں معاہدہ لوزان ختم ہونے کے بعد طیب اردوان خلافت عثمانیہ کو بحال کر دیں گے؟ ان سوالوں کے جواب ہم اپنی اگلی ویڈیو میں جانیں گے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔